فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ مرکزی وزیر کوئلہ اور کانکنی جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی 88 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ موجودہ طور پر تلنگانہ میں بی جے پی کے 8 ارکان پارلیمنٹ اور 8 ارکان اسمبلی ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تمام کارکنوں کی انتھک کوششوں کی وجہ سے بی جے پی کو زبردست کامیابی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قائدین اور کارکنان کو آئندہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے لیے ابھی سے تیاریوں کا آغاز کر دینا چاہیے۔ سیلوٹ تلنگانہ کے عنوان سے منعقدہ پروگرام میں ریاست میں 8 پارلیمنٹ حلقوں سے پارٹی کو کامیاب بنانے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کشن ریڈی اور بنڈی سنجے، جنہوں نے مرکزی وزراء کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار ریاست آئے، ان کو اٹالہ راجندر، ڈی کے ارونا، ایم رگھونندن راؤ، ناگیش دھرما پوری اروند اور کنڈا وشویشور ریڈی اور پارٹی قائدین نے تہنیت پیش کی۔ پروگرام میں ریاستی پارٹی صدر کی حیثیت سے کشن ریڈی نے پارٹی کے 8 اراکین اسمبلی کو بھی تہنیت پیش کی۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ عوام کے آشیرواد سے آنے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی 88 سیٹوں پر کامیاب رہے گی، جبکہ موجودہ طور پر بی جے پی کے پاس تلنگانہ میں 8 ایم پیز اور 8 ایم ایل اے ہیں۔ شہر میں آئے دن پیش آنے والے قتل اور جان لیوا حملوں کے پیش نظر پولیس نے اپنی چوکسی میں اضافہ کر لیا ہے۔ قتلوں کی روک تھام کے مقصد سے پولیس نے خصوصی پیٹرولنگ کرتے ہوئے شہر کے مختلف مقامات پر تلاشی لی جا رہی ہے اور اسی ضمن میں حیدرآباد شہر کی عوام کو اہم اطلاع دی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے تمام تاجروں کی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ روزانہ رات 10:30 بجے سے رات 11 بجے کے درمیان اپنا کاروبار بند کر دے۔ پولیس نے یہ ہدایت چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے پرتشدد جرائم کے حالیہ واقعات کے بعد ریاست میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جاری کیا۔ پولیس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر اجنبیوں کو سواری کی پیشکش نہ کرے اور رات گئے شہر کی سڑکوں پر بے مقصد حرکت نہ کرے، غیر ضروری نہ گھومے۔ پولیس نے عوامی مقامات پر شراب پینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ پولیس نے شہریوں کو الرٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مجرمانہ سرگرمی کو دیکھے تو فوری طور پر 100 ڈائل کرتے ہوئے پولیس کو اس بات کی اطلاع دے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مزید تفصیل ہماری یہ خاص رپورٹ میں۔ ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے KBN نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلسی پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں گولکنڈہ منڈل کے استفادہ کنندگان میں 156 شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے، جس میں 1,56,18,096 روپے مالیت کے یہ چیکس تھے۔ ہر ایک چیک کی مالیت 1,01,16 روپے تھی۔ اس تقسیم کے دوران مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر اور گولکنڈہ منڈل کے ڈپٹی MRO اور مجلسی پارٹی کے پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکن بھی موجود تھے۔ ہفتے کے دن صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان گولکنڈہ منڈل کے شادی مبارک کے اور کلیانہ لکشمی کے چیک کو دیا گیا دارالسلام میں، اور کلیانہ لکشمی کے 26 چیک اور شادی مبارک کے 132 چیک کو دیا گیا، اور جملہ 1 کروڑ چلر لاگت سے آج یہاں پر شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے چیک کو دیا گیا۔ اور یہ اینٹی کرپشن بیورو ECB کے جال میں ایک اور کرپٹ پولیس اہلکار آیا سامنے۔ SHO سورارم پولیس اسٹیشن کے ایک وینکٹیشم انسپکٹر کو اینٹی کرپشن بیورو ACB نے گجولامارم میں اپنی زمین میں ترقیاتی کاموں کی اجازت دینے کے لیے ایک شخص سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا اور اسے 1 لاکھ روپے وصول کرنے کے الزام میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔
तंगातुर्ती कांग्रेस एमएलए दिन दहाड़े मूसी रिवर से रेत की सैकड़ों लॉरियां गैर कानूनी तौर पर लूट रहे। सूर्यापेट जिले की तंगातुर्ती हलके के अरवापल्ली गांव के करीब मूसी नहर से सैकड़ों लॉरियों में रेत की गैर कानूनी नकल व हमल देखी जा रही। तंगातुर्ती के कांग्रेस एमएलए मुखंड समिल ने कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि यहाँ से रेत का एक डेला भी ना ले जाया जाए। विशाखापट्टनम में वाईसीपी दफ्तर को नोटिस भेजी गई है। एतराज है कि इंडाडा के सर्वे नंबर 175-4 में 2 एकड़ अराजी पर बगैर इजाजत तामीर की गई है। जीवीएमसी ने जीवीएमसी के बजाय वीएमआरडीए को इजाजत के लिए दरख्वास्त देने और बगैर इजाजत के वहां तामीरात मुकम्मल करने पर वजाहत तलब की है। जोन 2 टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने वाईएसआरसीपी ऑफिस को एक नोटिस पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर कोई मुनासिब वजाहत नहीं दी गई तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश की वजीर पार्चाजात सविता ने विजयवाड़ा में बीसी वेलफेयर बॉयज हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तलबा के साथ खाना भी खाया और उनसे हॉस्टल में फराहम की जाने वाली सहूलियात के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने हॉस्टल के गिर्द व नवाह खाने के कमरे और किचन का मुआयना किया। उन्होंने तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने के नाक़िस मियार पर वार्डन पर बरहमी का भी इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात की तैयारियों का अमल 25 जून से शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत वोटर लिस्टों को अपडेट करने का काम 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। मज़कूरा तीनों रियासतों में मौजूदा असम्बलियों की मियाद बिला तरतीब 3 नवंबर, 26 नवंबर 2024 और 5 जनवरी 2025 को खत्म होने वाली है। जम्मू कश्मीर में तंजीम 9 के बाद पहली बार कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने हैं। जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कमीशन ने कहा है कि प्री स्पेशल समरी रिव्यू सरगर्मी इन 4 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 25 जून से शुरू की जा रही है। इसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, कच्ची आबादियों, शहरी इलाकों और देही इलाकों में वोटरों के लिए इंतहाई आसान मुकामात पर पोलिंग स्टेशनों का क़याम, पोलिंग स्टेशनों की माहौलियत या दोबारा तरतीब और वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए पहले से नजरसानी का काम शामिल है। इन रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम 1 जुलाई 2024 को शुरू होगा। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश की तरफ से मंगलगिरी हलके के लोगों के लिए शुरू किए गए प्रजा दरबार को गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल मिल रहा। हालांकि ये प्रोग्राम सिर्फ मंगलगिरी के लोगों के लिए मुनक़िद किया जा रहा, लेकिन रियासत भर से लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो रहे और नौजवान लीडर के सामने अपने मसाइल उठा रहे। इंदावली में चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग कतार में खड़े रहे। लोग नारा लोकेश से बराह रास्त मिलते हैं और बगैर किसी पाबंदी के अपने मसाइल बताते हैं। 9 मुंतखब अवामी नुमाइंदों से तवक्को है कि वो इस प्रोग्राम को रियासत के तमाम हलकों में अवाम की तरफ से आए दिन मिलने वाले रद्द-ए-अमल के पेश नज़र करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियासत भर से कितने ही लोग आते हैं। नौजवान लीडर नारा लोकेश सबर से उनकी दरख्वास्तें कबूल करके उन्हें तसल्ली दे रहे। उनके ख्याल में मसाइल को मुतल्लिका महकमों को भेज कर जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत की जा रही। मुनक़िदा प्रजा दरबार में बड़ी तादाद में दरख्वास्तें जमा हुई हैं। नीट यूजी के पर्चे के अफशा के इल्ज़ामात और यूजीसी नीट इम्तिहान की मनसूखी को लेकर मुल्क भर में तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा। इसी दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिया। मरकज ने इस सिलसिले में एक कानून नाफिज किया है जिसका मकसद इम्तिहानात में पेपर लीक और नकल नवेसी को रोकना है। इस कानून को मरकजी हुकूमत ने जारिया साल फरवरी में मंजूर किया था और 22 जून से ये नाफिजुल अमल हो गया। इस कानून के तहत मुजरिमों के लिए
زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے تک کے جرمانے کا لزوم ہے۔ یہ قانون ایک ایسے وقت میں نافذ کیا گیا جب مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے پوچھا گیا تھا کہ اس قانون کو کب سے نافذ کیا جائے گا، تو وزیر تعلیم نے جواب میں بتایا تھا کہ وزارت اس حوالے سے اصول و ضابطے مرتب کر رہی۔ اس قانون کے تحت اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی ادارہ منظم طور پر پرچے کے افشاں کے جرم میں ملوث پایا گیا تو اس کے اثاثہ جات ضبط کیے جا سکتے ہیں اور امتحان کے اخراجات بھی اس ادارے سے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی امتحان کے دوران اگر کوئی امیدوار نامناسب طریقہ استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف امتحانی ادارے کی دفعات کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اینٹی پیپر لیک قانون کے تحت پرچے، سوالات یا جواب کا افشا کرنا، امتحان کے دوران امیدواروں کی غیر مجاز طریقے سے مدد کرنا، کمپیوٹر نیٹ ورک یا دیگر طریقوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، امیدوار کی جگہ کسی اور شخص کا امتحان لکھنا، فرضی امتحانات کا انعقاد، امتحانی فہرست رینکنگ سے متعلق فرضی دستاویز جاری کرنا اور میرٹ دستاویز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شامل ہے۔ ریاست تلنگانہ حیدرآباد بی جے پی لیڈر سی آر کیشوان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی پروٹم اسپیکر کے معاملے پر قوم اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ سب سے طویل عرصے تک مسلسل خدمات انجام دینے والے رکن بھرتوہری مہتاب کو پروٹم اسپیکر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے کوڈیکنل سریش کو لوک سبھا میں اپنا قائد حزب اختلاف نامزد کرنے پر غور کیوں نہیں کیا۔ وہ کوڈیکنل سریش کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی قوم کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔ Explain how. The Constitution is very clear on the election of the pro tem speaker. Article 95(1) states, in the absence of a speaker, the duties will be carried out by a deputy speaker. In the absence of a deputy speaker, a member of the House will be nominated by the Honorable Rashtrapati of India. When a new government is formed, the legislative section of Parliament sends a list of senior members of the Lok Sabha to the Minister of Parliamentary Affairs. And the Parliamentary Affairs Minister prepares a note and sends it to the Honorable Rashtrapati Ji. Then the Honorable Rashtrapati Ji nominates the pro tem speaker. This is what has happened now. And even in the first Lok Sabha, when Mavlankar Ji was the speaker, we had 3 pro tem speakers. And we've had senior people like Indrajit Gupta Ji, Somnath Chatterjee as pro tem speakers. Now let's come to the issue which the Congress is falsely raising. دنیا کے 4 بر اعظموں کے بیشتر شہر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ حالیہ دنوں میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے کی وجہ سے ایشیا اور یورپ میں سینکڑوں اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ادھر سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے دوران جاں بحق حاجیوں کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی، جبکہ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں تقریباً 200 افراد کی جانیں گئیں اور نئی دلی میں مسلسل 38 دن درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ یا اس سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر ایک ہیٹ ویو جو پہلے 10 سالوں میں ایک بار آتی تھی اب 10 سالوں میں 2.8 بار آئے گی، جو 1.2 سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہوگی۔ اسی حوالے سے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس بات کا 86% امکان ہے کہ اگلے 5 سالوں میں سے ایک سال 2023 کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین،
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।